بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے۔ کوئی مسئلہ آ جائے پریشان نہیں ہوا کریں۔ آپ لوگ درود پاک کثرت سے ورد کیا کریں اور کوشش کیا کریں تنہائی میں بیٹھ کے ورد کریں، تصور مدینہ کے ساتھ ورد کریں۔ اگر تصور نہیں بنتا تو درود پاک کے الفاظ پر غور کر کے ورد کریں۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو اس تصور سے، اس دھیان سے پڑھ لیں کہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے اور آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ رہی ہیں، اور جو چیز آپ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں اسے امیجن کر لیا کریں۔ کچھ بھی اس طریقے سے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی امیجن کر کے اس تصور سے پڑھیں گے تو بہت جلدی آپ کو اس کا فیض ملے گا۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے میں بہت ڈپریشن میں تھی اور میرا ڈپریشن انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ میری کنڈیشن بہت ورس ہو چکی تھی اس وجہ سے کہ میرے فادر نے زبردستی میری شادی فکس کر دی تھی۔ اب میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ وہ لڑکا مجھے پسند تھا، نہ اس کی فیملی پسند تھی، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جو مجھے اس شادی کے لیے موٹیویٹ کرتی، اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے والد کو منع کر سکتی، کیونکہ میرے والد بہت سخت مزاج تھے، گھر کے سارے فیصلے وہی لیتے تھے۔ میری والدہ یا دوسرے بہن بھائی بھی ان کے سامنے اف نہیں کر سکتے، اپنی پسند ناپسند نہیں رکھ سکتے۔ کہتی کہ میں اندر ہی اندر بہت تکلیف میں تھی، کسی سے اپنی مرضی نہیں کہہ سکتی تھی اور مجھے شادی کرنی تھی۔ کہتی ہیں کہ وہ دن، وہ راتیں میں نہیں بھول سکتی، پوری پوری رات میں جاگتی رہتی اور پورا پورا دن میں سٹریس میں رہتی۔ میں بیمار ہونے لگی، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ ایک رات لیٹے لیٹے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں درود پاک پڑھنا شروع کروں، کہ درود پاک میں اللہ کریم نے ایسے خزانے، ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں پوشیدہ رکھی ہیں کہ پڑھنے والا نامراد نہیں رہتا۔ کہتی ہیں کہ اس رات میں نے درود پاک پڑھا اور رو رو کے اللہ سے اپنے لیے ہمت مانگی کہ اللہ مجھے ہمت عطا فرما کہ میں اپنے والد کے سامنے اپنی پسند رکھ سکوں، اپنی مرضی رکھ سکوں۔ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے یہ روٹین بنا لی کہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر اپنی صبح کا آغاز کرتی، 500 ٹائمز مارننگ میں پڑھتی اور 500 ٹائمز رات سونے سے پہلے درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کرتی۔ کہتی ہیں کہ کچھ دن ایسے کرنے سے میرے اندر ایک ہمت پیدا ہوئی اور میں نے اپنے والد سے ڈائریکٹ بات کی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے والد نے میری بات کو اہمیت دی، میری مرضی کو اہمیت دی۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں اس رشتے کے لیے خوش نہیں ہوں تو انہوں نے اس رشتے سے خود ہی منع کر دیا۔ میری والدہ، میرے سارے گھر والے، حتیٰ کہ میرے رشتہ دار بھی بہت حیران تھے، کیونکہ میرے والد اپنے فیصلے نہیں بدلتے اور ان کی سختی پورے خاندان میں مشہور ہے، اور میرے والد سے ہر کوئی بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ لیکن الحمدللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے ہمت دی کہ میں نے اپنے حق میں بات کی اور میرے والد نے اس بات کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا۔ اللہ کریم نے ان کا دل نرم کیا اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے میں اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچا سکی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ہمارے اندر ایسی کریج، کیسا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھ پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں بھی آپ کے لیے اتنی محبت اور نرمی ڈال دیتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، فضل کرم کے فیصلے ہوتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ بس پڑھنے والا کامل یقین سے پڑھتا جائے، مستقل مزاجی سے پڑھتا جائے، اور دل میں کہیں ڈاؤٹ نہ ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ چیز بالکل بھی نہ ہو، یقین ہو، بس یقین ہی ہو۔ جتنا یقین ہوگا اتنی ہی منزل قریب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ درود پاک پڑھیے، دنیا میں، دین میں، آخرت میں، روحانیت میں، ہر جگہ کامیابی ملے گی۔